بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ کون سا پیریڈ ہے؟ قرآن مجید کا۔ اور اس میں ہم کون سی بک پڑھ رہے ہیں؟ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ ابتدائی۔ اور اس میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس میں ہم حروف تہجی اور ان کی آوازیں سیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کل کے سبق کا ہوم ورک کیا ہے؟ ویری گڈ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کل کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کون سا حرف سیکھا تھا؟ ویری گڈ، ہم نے سیکھا تھا شین۔ شین کی آواز کیا ہے؟ شین کی آواز ہے شا، بالکل ٹھیک۔ اور شین کا مخرج کیا ہے؟ بالکل صحیح، زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو، اس کے قریب جا کر شین کی آواز ادا ہوتی ہے، شا۔ اور شین کی پہچان یاد رکھیے، سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اب آپ ان الفاظ میں سے شین کو تلاش کریں۔ ویری گڈ، امید ہے آپ نے آسانی سے تلاش کر لیا ہوگا۔ اب آپ ان حروف کی آوازیں ادا کریں۔ پہلا حرف دیکھیے، یہ ہے ثا۔ ثا 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 کے شروع کا حصہ اور اس کے اوپر 3 نقطے۔ یہ ہے ثا۔ ثا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی نوک سے لگا کر ادا ہوتا ہے، ثا۔ اب آپ اگلے حرف کو دیکھیے، ویری گڈ، یہ ہے شا، شین کا چہرہ۔ اس کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں لیکن اس کے نیچے 3 سر بنے ہوئے نا۔ سا کے لیے ایک ہی تھا، اس کے نیچے 3 بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر نقطے بھی 3 ہیں۔ سا کے اوپر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں لیکن دونوں کی شکل میں فرق یاد رکھیے۔ سا کے شروع کا حصہ جس کے نیچے ایک سر ہوتا ہے اور شین کے لیے 3 سر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگلے حرف کو دیکھیے، یہ ہے سا، سیٹی والی آواز۔ سا میں سیٹی نہیں ہوتی، سین کی آواز میں ہوتی ہے، سا۔ ویری گڈ، صحیح پہچانا آپ نے۔ اگلے حرف کو دیکھیے، بالکل ٹھیک پہچانا۔ اس کے اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ ہے تا، دال اور طا کا دوست، تا۔ اگلے حرف کو دیکھیے، بالکل صحیح پہچانا، یہ ہے شا، شین کی آواز۔ شین کے اوپر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ شین کے 3 نقطوں کے نیچے 3 سر ہوتے ہیں جبکہ سا کے لیے 1۔ اس کو یاد رکھیے۔ یہ کون سے حرف کی آواز ہے؟ ویری گڈ، ٹھیک پہچانا، یہ وا کی آواز ہے، وا، وا، موٹی آواز، وا۔ ویری گڈ، سب پڑھیں، وا۔ اب اس آواز کو دیکھیے، بالکل ٹھیک، یہ تا کا دوست ہے لیکن اس کی آواز موٹی ہے، تا، تا، تا۔ سب پڑھیں، تا۔ اس حرف کو دیکھیں، بالکل صحیح پہچانا، یہ ہے صاد کی آواز، سا، سا، سا۔ سین اور صاد دوست ہیں آپس میں، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے لیکن صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے، سین کی آواز باریک ہوتی ہے۔ اگلے حرف کو دیکھیے، بالکل صحیح پہچانا، یہ ہے جیم کی آواز، جا۔ اب ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب قرآن پڑھیں بستوں سے نکالیں اور اس کا صفحہ نمبر 23 کھولیے، 23۔
سب نے کھول لیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم بسم اللہ اور دعا پڑھیں گے. تو میرے بعد پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. پیارے بچوں اس حرف کو غور سے دیکھیے. اس کا نام ہے یا. اس کا نام ہے یا. اس کا نام ہے یا. اس کو اردو کی طرح چھوٹی یہ نہیں کہنا بلکہ اس کا نام ہے یا. سب پڑھیے. ویری گڈ. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیں. اس کا نام ہے یا. اس کا نام ہے یا. یا کی آواز کیا ہے؟ اس کے اوپر ایک کیپ لگائیں تو اس کی آواز ہے یا. یا کی آواز ہے یا. سب پڑھیے. ویری گڈ. ایک دفعہ پھر پڑھیں. یا. بچوں صحیح آواز کی ادائیگی کے لیے ہمیں مخرج کا پہچاننا بہت ضروری ہے اور یا کا مخرج بہت ہی آسان ہے. یہ جیم اور شین کا دوست ہے. یا کا مخرج بھی شین جیسا ہی ہے. زبان کا درمیان کا حصہ اور اوپر کا تالو. تھوڑا سا گیپ بیچ میں ہونا چاہیے. جیم کی طرح جوڑنا نہیں ہے. بس شین کی طرح تھوڑا گیپ رکھنا ہے. تھوڑا فاصلے سے رکھنا ہے تو اس کی آواز ادا ہوگی یا. زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو یہ ہے یا کا مخرج. یہاں سے اس کی آواز ادا ہوتی ہے یا. سب پڑھیے. ایک دفعہ پھر ادا کریں. یا. ویری گڈ. سب مل کر پڑھیں گے. یا. شاباش. اب آپ صفحہ نمبر 23 پر غور سے دیکھیے. کہاں پر لکھا ہوا ہے یا؟ ویری گڈ. بالکل صحیح پہچانا آپ نے. نیلے رنگ کے پھول کے اندر لکھا ہوا ہے یا اور اس کے نیچے 2 نقطے بھی ہیں. اس کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے. میں وہ لفظ پڑھتا ہوں. آپ پہلے حرف پہ غور کیجئے. پہلے حرف کی آواز کس کی آواز ہے؟ یہ لفظ ہے یدن. 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 بالکل صحیح پہچانا. پہلا حرف یا کی آواز ہے. یا. یدن. یا. یدن. یا. یدن. آواز تو یا کی ہے لیکن یہاں پر ہمیں پورا یا نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یا کا چہرہ بھی تلاش کرنا ہے. تو آئیے یا کا چہرہ تلاش کرتے ہیں. یا کا چہرہ حرف تا سے ملتا جلتا ہے لیکن تا کے نقطے اوپر ہوتے ہیں. یا کے نقطے نیچے ہیں. 2 نقطے نیچے. یہ ہے یا کا چہرہ جو ہمیں لفظ یدن کے شروع میں نظر آ رہا ہے. تو ہم نے چہرہ پہچان لیا ہے. اب ہم سرگرمی نمبر 1 میں یا کے چہرے کو پہچانتے ہوئے اس کی آواز بھی ادا کریں گے. تو آپ پہلی شکل کو غور سے دیکھیے. سرگرمی نمبر 1 میں بہت ہی آسان ہے. یہاں پر یا کی مکمل شکل موجود ہے اور اس کے اوپر اس کی کیپ بھی ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے یا. یا کی آواز ہے یا. پڑھیے. دوسری شکل کو غور سے دیکھیے. بالکل صحیح پہچانا آپ نے. یہ تو یا کا چہرہ ہے. اس کے 2 نقطے نیچے ہیں. تا کے 2 نقطے اوپر ہوتے ہیں. یا کے 2 نقطے نیچے ہیں. تو یہ یا کا چہرہ ہے اور آگے کسی حرف سے مل رہا ہے اور اس کے پاس اس کی کیپ بھی ہے. تو ہم پڑھیں گے یا. اگلے حرف کو غور سے دیکھیے. بہت ہی آسان ہے. ہمیں 2 نقطے نیچے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی یا کا چہرہ ہے اور دونوں طرف کسی حرف سے مل رہا ہے اور اس کے پاس اس کی آواز کے لیے کیپ بھی موجود ہے.
تو ہم اس کو پڑھیں گے یا۔ اگلی شکل کو غور سے دیکھیے، بہت ہی آسان ہے۔ یہاں پر یا کی مکمل شکل ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کے پاس اس کی کیپ بھی موجود ہے، تو ہم یہاں پر بھی یا کی آواز ہی پڑھیں گے یا۔ بچوں، ہم نے سرگرمی نمبر 1 میں یا کی مکمل اور مختصر شکل کی پہچان کر لی ہے۔ اب ہم مختلف الفاظ میں سے یا کو تلاش کر کے اس پہ سرکل کریں گے۔ اس کے لیے آپ سرگرمی نمبر 2 میں پہلا لفظ دیکھیے، یہ لفظ ہے یدک، یدک، یدک۔ یا کی آواز کہاں پر سنائی دے رہی ہے؟ بالکل ٹھیک، پہلی آواز حرف یا کی آواز ہے اور وہاں پر یا کا چہرہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جس کے نیچے 2 نقطے ہیں، تو اس پر سرکل کیجئے۔ اب ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں، یلیج، یلیج، یلیج۔ یا کی آواز کہاں پر سنائی دے رہی ہے؟ بہت ہی آسان ہے، شروع میں پہلی آواز، اور شروع میں ہمیں یا کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے جس کے نیچے 2 نقطے ہیں، تو اس پر سرکل کیجئے۔ شاباش۔ تو پیارے بچوں، باقی الفاظ میں سے آپ نے خود یا کا چہرہ تلاش کر کے اس پہ سرکل کرنا ہے۔ آج ہم نے ایک نیا حرف سیکھا جس کا نام ہے یا، اور اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کی آواز ہے یا، اور اس کا مخرج ہے زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو، جیم اور شین کا دوست ہے یہ۔ تو ہوم ورک میں آپ نے سرگرمی نمبر 1 دوبارہ کرنی ہے، یا کو دیکھتے ہوئے اس کی آواز ادا کرنی ہے، اور سرگرمی نمبر 2 میں جو الفاظ باقی رہ گئے ہیں ان میں سے آپ نے یا کا چہرہ تلاش کر کے اس پہ سرکل کرنا ہے۔ آخر میں ہم اپنی پوئم پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا پوئم جس میں ہم سارے حروف کی آوازیں پڑھتے ہیں؟ میرے بعد ریپیٹ کریں، م، ب، و، ف، ف، ذ، ظ، ت، د، ط، ز، س، ص، ل، ن، ر۔ ابھی 3 آوازیں اور بھی ہیں، تو ہمارے رائٹ ہینڈ پر تو ساری آوازیں مکمل ہو گئیں، تو اب ہم لیفٹ ہینڈ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ پہلی انگلی سے 3 دوست جن کا مخرج ایک ہی ہے، قریب قریب رہتے ہیں، ج، ش، ی۔ بالکل بائیں ہاتھ کی پہلی شہادت کی انگلی، اور رائٹ سائڈ سے لے کر شروع کریں گے آپ، ج، ش، ی۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ ان میں سے کوئی آواز موٹی نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم نے ہاتھ کو آگے نہیں کیا، 3 آوازیں باریک ہیں، ج، ش، ی۔ پڑھیے۔ ویری گڈ۔ تو آپ نے ہوم ورک میں سرگرمی نمبر 1، سرگرمی نمبر 2 میں جو باقی الفاظ رہ گئے ہیں ان میں سے چہرہ تلاش کر کے سرکل کرنا ہے اور پوئم بھی پڑھنی ہے۔ سبق کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔